اسلام کے عظیم سپہ سالار کی حالات زندگی قسط نمبر 5۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ سیدنا خالد رضی اللہ عنہ اس قدر آزاد طبیعت کے مالک تھے کہ سیدی رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور سیدنا ابو بکر رضی اللہ عنہ کے علاوہ کسی اور کے لیے ان کو سنبھالنا ممکن ہی نہ تھا۔ اس بات سے اندازہ کیجئے کہ ایک موقع پر عراق کی ایک جنگ میں فتح کے بعد جب آپ رضی اللہ عنہ مرکز کی طرف لوٹ رہے تھے تو حج کا موقع آ گیا۔ سیدنا خالد نے حج کرنے کا فیصلہ کر لیا۔ اس میں بہت خطرہ تھا کیونکہ مسلمان فوجیں رومی اور ایرانی فوجوں سے عراق میں برسر پیکار تھیں اور سپہ سالار ان سے دور ہونا خطرناک ہو سکتا تھا۔ سیدنا ابو بکر رضی اللہ عنہ اس وقت خلیفہ تھے اور سیدنا خالد نے ان سے حج کی اجازت بھی نہیں لی تھی، لیکن خالد رضی اللہ عنہ خطرات مول لینے والے شخص تھے۔ انہوں نے پورے لشکر کو ہیرا کی طرف روانہ کیا اور بغیر کسی کو بتائے چند ساتھیوں کے ہمراہ انتہائی خاموشی اور سرعت سے مکہ پہنچ گئے اور حج ادا کیا۔ آپ رضی اللہ عنہ نے اپنے تئیں بہت رازداری سے یہ حج ادا کیا اور مسلمان لشکر کو بھی پتہ نہ چلا کہ خالد رضی اللہ عنہ چند روز کے لیے غائب ہیں۔ آپ خاموشی سے حج کے لیے گئے اور واپس بھی لوٹ آئے، لیکن جب اپنے لشکر میں پہنچے تو ایک قاصد خلیفہ کی طرف سے خط لے کر آیا اور اس خط میں انہیں بڑے پیار سے ڈانٹا گیا تھا کہ آئندہ ایسی حرکت سے گریز کرنا۔ خالد بن ولید رضی اللہ عنہ جیسے شاہینوں کو قابو کرنا کوئی آسان کام نہ تھا۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی آپ سے بہت درگزر فرماتے تھے۔ اس میں کوئی شبہ نہیں کہ سیدنا خالد کو بہت جلال اور ہیبت عطا کی گئی تھی اور آپ سے امت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ایک غیر معمولی ڈیوٹی لینا مقصود تھا۔ سیدنا خالد بن ولید رضی اللہ عنہ اس طرح کے بہت سے کام کرتے کہ جن پر لوگوں کو اعتراض ہوتا تھا۔ حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ ہمیشہ لوگوں کی شکایات پر ان سے درگزر کرتے۔ بعض لوگوں نے یہ بھی کہا کہ سیدنا خالد کو معزول کر دیا جائے۔ حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ کا جواب یہی ہوتا کہ جس تلوار کو اللہ نے دین کی سربلندی کے لیے بے نیام کیا ہے، میں اس کو واپس نیام میں نہیں ڈال سکتا۔ یہی فرق ہوتا ہے ایک عام سپہ سالار اور ایک عظیم سپہ سالار میں۔ سیدنا خالد رضی اللہ عنہ ایک عظیم سپہ سالار تھے اور اسی نسبت سے سیدی رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور سیدنا ابو بکر رضی اللہ عنہ ان پر خاص لحاظ فرماتے تھے۔ فتح عراق کی خوشخبری جب سیدنا ابو بکر رضی اللہ عنہ تک مدینے میں پہنچی تو آپ رضی اللہ عنہ نے مدینہ میں اعلان کروایا کہ مبارک ہو، تمہارے شیر نے ایرانی شیر کو زیر کر لیا ہے، مائیں قیامت تک خالد جیسا بیٹا پیدا نہیں کر سکتی۔ یہ وہ وقت تھا کہ جب حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ نے شام میں بھی مہم جوئی شروع کر دی تھی۔ مسلمان دستوں کو یہ حکم تھا کہ صرف جاسوسی کریں، زیادہ آگے تک نہ جائیں اور جہاں تک ممکن ہو تصادم سے گریز کریں۔ لیکن جب حضرت خالد رضی اللہ عنہ کے کارناموں کی خبر مسلمانوں کو پہنچی تو قدرتی طور پر شام میں مسلمان کمانڈروں میں بھی کوئی معرکہ سر انجام دینے کا ولولہ پیدا ہوا۔ نتیجہ یہ ہوا کہ مسلمانوں کے وہ دستے کہ جو شام گئے تھے رومیوں کے گھیرے میں آ گئے۔ شام اس وقت بازنطینی سلطنت کا صوبہ تھا کہ جس کا مرکز قسطنطنیہ تھا۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم قسطنطنیہ کی فتح کی بشارت بھی دے چکے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مطابق جو فوج اس کو فتح کرے گی وہ جنت میں جائے گی اور وہ امیر جو اس کو فتح کرے گا وہ بھی جنتی ہوگا۔ لہٰذا جس طرح مسلمانوں کو ایمان کی حد تک یقین تھا کہ وہ ایران پر قبضہ کریں گے، اسی طرح مسلمانوں کو یہ بھی یقین تھا کہ وہ بازنطینی سلطنت پر بھی قبضہ کر لیں گے۔ یہی وجہ تھی کہ سیدنا ابو بکر رضی اللہ عنہ نے دونوں محاذوں پر بیک وقت لشکر روانہ کیے۔ خالد رضی اللہ عنہ اس وقت عراق میں تھے۔ وہ مسلمان کے جو شام گئے تھے دشمنوں کے گھیرے میں آ گئے اور انہیں کمک کی ضرورت تھی۔ تب سیدنا ابو بکر رضی اللہ عنہ نے خط کے ذریعے سیدنا خالد کو حکم دیا کہ عراق کا محاذ دوسرے صحابہ کے حوالے کریں اور شام میں محصور مجاہدین کی مدد کے لیے روانہ ہو جائیں۔
سیدنا خالد رضی اللہ عنہ کو جب یہ خط ملا تو انہوں نے پھر ایسا کام کیا کہ جو جنگی حکمت عملی کے تحت ناممکنات میں سے تھا۔ کوئی جنگی حکمت عملی کا ماہر یا سپہ سالار یہ کام کرنے کا سوچ بھی نہیں سکتا تھا۔ عراق سے شام جانے کے 2 باقاعدہ راستے تھے۔ ایک راستے پر رومی قلعے بنے ہوئے تھے اور وہاں سے بغیر جنگ کے گزرنا ممکن نہ تھا۔ دوسرا راستہ بہت طویل تھا اور وہاں سے شام کے مجاہدین تک پہنچنے میں بہت زیادہ وقت لگ جاتا۔ ایک تیسرا راستہ ریگستان سے ہو کر جاتا، مگر یہ راستہ کوئی بھی استعمال نہ کرتا تھا کیونکہ یہ انتہائی خطرناک تھا۔ کوئی بھی فوج یا قافلہ اس راستے سے گزر نہ سکتا تھا کیونکہ اس راستے میں پانی کا ملنا محال تھا۔ گرمی میں راستہ بھولنے کا اندیشہ بھی تھا اور بھٹک جانے کی صورت میں موت یقینی تھی۔ سیدنا خالد بن ولید رضی اللہ عنہ نے اسی خطرناک راستے سے گزرنے کا فیصلہ کر لیا اور پھر وہ کام کیا کہ جو عرب کی تاریخ میں اس سے قبل کبھی نہیں کیا گیا تھا۔ ایک بوڑھا عرب کے جو کئی برس پہلے اس راستے سے گزرا تھا، اس کو فوج کا رہنما یا گائیڈ بنا کر پوری فوج لے کر اس ریگستان میں داخل ہو گئے۔ کئی روز کی شدید مسافت کے بعد کہ جس میں دھوپ کی شدت سے وہ بوڑھا عرب بھی نابینا ہو چکا تھا کہ جس کے باعث پوری مسلمان فوج کے تباہ ہونے کا خطرہ پیدا ہو گیا تھا، آپ رضی اللہ عنہ حیرت انگیز طور پر بالا آخر شام جا پہنچے۔ خالد رضی اللہ عنہ کو ایمان کی حد تک یقین تھا کہ یہ ریگستان ان کا راستہ نہیں روک سکے گا۔ سیدنا خالد کے پرچم پر عقاب بنا ہوا تھا۔ وہ شام میں جب داخل ہوئے تو جس وادی سے گزر کر گئے وہاں اپنا پرچم نصب کر گئے۔ آج تک اس وادی کو ثنیۃ العقاب کہا جاتا ہے، یعنی عقاب والی پہاڑیاں۔ سیدنا خالد رضی اللہ عنہ کے انتقال کے کئی 100 سال بعد تک بھی وہ پرچم وہاں نصب رہا۔ عباسی خلیفہ معتصم جب اس علاقے سے گزرا تو کسی نے اس کو وہ جھنڈا دکھایا کہ جو قلعے پر لگا ہوا تھا۔ اس کو بتایا گیا کہ یہ وہ جھنڈا ہے کہ جو خالد رضی اللہ عنہ نے اپنے ہاتھ سے لگایا تھا۔ تو خلیفہ اسی جگہ پر اترا، اس جھنڈے کو بوسہ دیا اور اپنی تمام فوج کو حکم دیا کہ جو کوئی بھی اس علاقے سے گزرے اس جھنڈے کے احترام میں باادب پیدل گزرے۔ اس کے بعد جب مسلمانوں کا زوال ہوا تو وہ جھنڈا بھی اپنی جگہ سے اکھڑ گیا۔ یہ خالد بن ولید رضی اللہ عنہ کا وہ شاندار کارنامہ تھا کہ جو تاریخ اسلام کے اوراق میں صدیوں تک سنہرے حروف سے لکھا گیا ہے۔ اگر آپ کو ویڈیو پسند آئی ہے تو حوصلہ افزائی کے لیے لائک کریں، چینل کو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن کا بٹن دبا دیں تاکہ نئی آنے والی ویڈیوز بر وقت آپ تک پہنچتی رہیں۔ قسط نمبر 1 اور 2 دیکھنے کے لیے اسکرین پر مینشن کی گئی ہیں، یہاں سے دیکھ سکتے ہیں۔